السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ دونوں جہاں میں آپ کو سرخرو رکھے، آپ کے اللہ دعاؤں میں اثر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ دیر تک قائم رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے جسمانی اور روحانی قوت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج ہم یہ لیسن المرأۃ فی ظل الاسلام، المرأۃ عورت، فی ظل الاسلام اسلام کے سائے میں، یہ ٹاپک ہے ہماری۔ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو دور جاہلی کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کا پری اسلامک پیریڈ، اس کو دور جاہلی کہتے ہیں۔ اسلام کا سرکار کی آمد، نبوت کا اعلان کرنے کے جب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے جو حکومت رہی، وہاں تک دور اسلام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دور اموی، پھر اس کے بعد دور عباسی، اس طرح سا ایک پیریڈز کہا گیا ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ تعالی اسے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، تو کیا ہوتا تھا اس زمانے کا، کیا طریقہ کار تھا؟ ہم تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالیں گے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت زیادہ نازک تھا۔ اس دور میں ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، آدمیوں کی مونوپولی تھی اور وہ ایک چیز جیسی سمجھی جاتی تھی۔ اور عرب کے بعض قبائل میں تو اتنا زیادہ برا تصور کیا جاتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا جو ہے باڈی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ تو چھوٹے بچوں سے چھوڑ دو، بڑے بھی، جب بڑے ہونے کے بعد بھی عام طور سے یہ شکار پر یا سفر پر چلے جاتے، کئی سال تک واپس نہیں آتے۔ جیسے کہ آج کل ہم واپس گلف وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، فادرس وغیرہ جو ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے مجھے نہیں بتلایا، اور جب وہ بڑی ہو گئی اور بابا بابا کہنے کے قابل ہو گئی تو میں ایک مرتبہ شکار سے واپس آیا تو وہ دور سے بتائیے، دیکھو آپ کے بابا ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، میں اس کا ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ، اور اس کو لے کے جنگل میں چلا گیا اور کھڈا کھودنے لگا۔ تو میرے ماتھے پہ پسینہ آیا تو وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھی، پھر میں اس کو کھڈے میں رکھ دیا اور اس پہ مٹی ڈالنے لگا۔ وہ یہ تصور کر رہی تھی کہ بابا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور میں وہ کھڈا بند کر دیا، یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے سلیبس میں اس میں بھی ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا کہ اس وقت کے حالات کتنے زیادہ نازک تھے، اتنے زیادہ نازک جس کو بیان کرنا کلیجہ منہ کو آنا ہے۔ العصر الجاہلی کان عصر ظالما للجنس لطیف،
عصر جاہلی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا، سمجھ لیجئے اتنا برا وقت تھا جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ وَكَانَ الْعَرَبُ يَدْفِنُونَ بِأَيْدِيهِمْ بَنَاتِهِمْ حَيَاتٍ وَيَفْتَرِخُونَ بِهَذَا الْعَمَلِ الشَّنِيعِ وَالْوُجُوهُ الَّتِي حَرَّصَتْهُمْ عَلَى دَفْنِ بَنَاتِهِمْ حَيَّةً ہی۔ عرب اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس برے فعل پہ فخر کرتے تھے، میں اتنے بچیوں کو دفن کرا، تو کتے کرا، میں اتنے کرا، اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے پر ابھارنے کے اسباب بیان کرتے تھے۔ ارے تو اتنے کر، دیکھ تو اس سے آگے ہو جاتا۔ یہ معاملہ زمانے قدیم سے آج تک بھی چلا رہا ہے۔ ہمارے کو یہاں پہ ایک لا بنانا پڑا کہ ہم جو ہے نا ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو مار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہمارے پاس ایک جاہلی رسوم چل رہے ہیں، یہ رسوم کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ کیا تھا صاحب؟ فخر و فاخہ، کہاں سے کھلائیں گے صاحب، پلائیں گے کہاں سے؟ نیکسٹ حمیت الجاہلیہ، اور جاہلانہ غیرت، کہ عرب عام طور سے لڑکوں کے خواہش مند ہوتے تھے۔ لڑکے ہوں گے تو ان کے بازو اور ہو جائیں گے، وہ جنگ لڑیں گے، دشمن پہ فتح حاصل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر لڑکے رہنے سے ان کا سینہ اونچا رہے گا، لڑکی رہے تو ان کا سر جھکا ہوا رہے گا، اور ان کی لڑکی تو عام طور سے ڈومینیٹ کرتے تھے لڑکے والے لڑکی والوں کو اس زمانے سے۔ تو وہ جو ہے نا جاہلی غیرت تھی، ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، لڑکی رہے تو ہمارے کو جھکنا پڑے گا، اس اعتبار سے ہم لڑکی پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کا ایک معاملہ تھا۔ العار فی المصاحرہ، اور سسرالی رشتہ داری کی آر، شرم، وہ ایک تھی۔ تفضیل البنین علی البنات، عدم التعاون من البنات فی العروب، اور لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح، جنگوں کے موقع پر لڑکیوں کی طرف سے مدد نہ ملنا۔ کیا کام کریں گی لڑکیاں؟ ہماری مدد کے تو آ نہیں سکتی، جنگ تو لڑ نہیں سکتی، کھیتی باڑی کر نہیں سکتی، یا جو ہے نا جنگ کے سب سے زیادہ معاملہ تو جنگ کا ہی تھا، کاروبار نہیں کر سکتی۔ وہ جو تھا ان کو، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، جو کام کی نہیں ہو اس کو ہم کھلا کے پلا کے کہیں پیسہ اپنا ویسٹ کرنا، اپنا جو ہے پھر ان کی وجہ سے کوئی جنگ میں پکڑے گئی تو اس کی وجہ سے ہم کو دبنا پڑتا۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھی۔ وعلیکم قصۃ البنت التی دفنت حیہ، ایک لڑکی کا واقعہ پیش ہے جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحضر مجلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محزون دائما، اور ایک صحابی رسول کا قصہ ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، بالکل نڈھال، یعنی یہ تصور کریے کہ ہمیشہ روتے رہتے، جیسے غمگین رہا کرتے تھے۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ ما لک تکون محزونا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ ہمیشہ غمگین نظر آتے ہیں؟ فقال الرجل انی اذنبت ذنبا فی الجاہلیہ فاخاف الا یغفر اللہ لی وان اسلمت۔ انہوں نے عرض کیا اسلام لانے سے پہلے آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسلام سے پہلے، اور اس کے بعد آپ اسلام لا لیے، تو فارمیٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ گناہ سب ساخت ہو جائیں گے، اریز ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیں تو آپ کے گناہ اریز ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ کے جو ہیں۔
اگر حقوق العباد کے ہیں تو ان سے معافی مانگنا چاہیے. جیسا کہ آپ جو ہے کسی کو گالی دیے, کسی کو برا بھلا بولے, تو پہلے اس سے معافی مانگنا, پھر اللہ سے معافی مانگنا. وہ اللہ کا بندہ بھی ہے, پھر آپ اس کے حقوق بھی ہے آپ کے اوپر. پھر جب اللہ معاف کروں گا بولے, اگر مثال کے طور پہ آپ نماز نہیں پڑھے, روزہ رہ کے, زکوٰۃ نہیں دیے, تو یہ اللہ کے گناہ گار ہیں. چاہے تو اللہ آپ کو معاف کرے, چاہے تو سزا دے, لیکن حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے کہ جب تک ان سے آپ کنفرمیشن نہ لے لیں, ان سے معافی نہ مانگ لیں, آپ کی معافی نہیں ہے. آپ کتنی بھی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں, پھر اللہ چاہے تو. مجھے ڈر ہے اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا, اگرچہ کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. آپ فرمانے لگے کہ اسلام سے پہلے میرے سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے, مجھے خوف ہے کہ وہ گناہ کو اللہ میرے معاف نہیں کریں گا, اگرچہ کہ میں اسلام لا لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن ذنبک, آپ نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے آپ کا, میرے کو بتائیے, آپ بتائیے میرے کو آپ کا گناہ کیا ہے. فقال رجل یا رسول اللہ انی کنت من الذین یقتلون بناتہم. مذکورہ شخص, وہ جو شخص تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے. ان لوگوں میں سے تھا. ایسا ایک جماعت ہوا کرتی تھی, جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں شراب پینے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے, اور جو ہے نیکوکاروں کی ایک جماعت ہوتی ہے, اسکالرس کی ایک جماعت ہوتی ہے, جیسے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کی ایک جماعت ہے, MPC کی ایک, BIPC کی ایک, اس طرح سے وہ ایک عمل کرنے والوں کی, جیسا کہ چرسی وغیرہ ہوتے ہیں جو چرس گانجا وغیرہ لینے والے ہوتے ہیں. برے لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے, وہ برے لوگوں سے ملتے ہیں وہ لوگوں کو, ویسے کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہی جو ان کا معاملہ ہوتا. پولیس والوں کی ایک جماعت ہے, پولیٹیشین کی ایک جماعت ہے, اسی طرح سے. تو فرمانے لگے مجھ کو ایک لڑکی ہوئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے قتل نہ کروں, پس میں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی. میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی بولی کہ صاحب اس کو نکو مارو, اس کو چھوڑ دو. اچھی بات ہے, میں اگنور کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. ایک دن میں نے بیوی سے کہا میں فلاں قبیلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں, لہٰذا تم لڑکی کو میرے ساتھ بھیجو. اب ان کے شوہر بولے اپنی بیوی سے کہ میں جو ہے دوسرے گاؤں جا رہا ہوں, دوسرے طرف جا رہا ہوں, آپ اپنی بیٹی کو تیار کرو, میں ان کو ساتھ لینا جانا چاہتا ہوں. ہم جنگل کی طرف چلے. ہاں, میری بیوی خوش ہو گئی اور میری بیٹی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کے معاملے میں خیانت نہیں کروں گا. بیوی شوہر سے وعدہ لیے, دیکھو آپ میری بیٹی کو جیسا لے جا رہے ہیں ویسے لا کے آپ میرے کو دیں گے, اس کو لے جا کے کچھ بھی ہو گیا بول کے نہیں بولیں گے آپ, یہ امانت ہے میری, تم لا کے میرے کو واپس ایسے ہی دیں گے. وعدہ لے لیے. ہم جنگل کی طرف چلے, یہاں تک کہ ہم ایک کنویں کے پاس پہنچے. میں اپنی لڑکی کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کنویں کے منڈیر کے پاس گیا اور کنویں میں جھانک کر دیکھنے لگا. ایسا جھانک کے دیکھنے لگے کنویں کے اندر, پانی کی تاہ. عام طور سے عربوں میں کنویں نہیں ہوتے, جنگل میں رہتا وہ پورا ریگستان, کنواں نہیں ملتا. اچھا ایک جنگل چلے گئے اس طرف, تو جو ہے نا وہاں پہ کنویں کے پاس جا کے منڈیر کے پاس ٹھہر کے کنویں کے اندر ایسا دیکھنے لگے کتنا گہرا ہے کیا ہے. تو لڑکی سمجھ گئی کہ میں اس کو کنویں میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی کی عمر اتنی تھی کہ وہ اتنی سمجھدار ہو گئی تھی. فوراً وہ مجھ سے چمٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے میرے والد, آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھو بیٹا کیا حالات رہے ہوں گے. وہ بچی جو دیکھ لیجیے, ماں اور باپ ایسی نعمت ہے اللہ کی, اگر وہ مارتے ہیں بھی تو بچے جا کے انہی سے چمٹ جاتے ہیں, اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بچا لیں گے ہمارے کو. مجھے اس پر رحم آ گیا. پھر میں دوبارہ کنویں میں دیکھا تو جاہلانہ غیرت مجھ پر غالب آ گئی. میں کبھی کنویں کو دیکھتا, کبھی لڑکی کو. مجھ کو اس پر ترس آ جائے, یہاں تک کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا, جس کے نتیجے میں نے لڑکی کو پکڑا اور الٹا کر کے کنویں میں پھینک دیا. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کنویں کے اندر سے میرے بابا کی آواز آنے لگی. کنویں کے اندر سے میرے بابا کی آوازیں آنے لگی, یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی.
یہ واقعہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ روح دیے، اور وہ صحابی بھی اس عمل پر شدید پشیمانی کا اظہار کرے۔ اے طلباء، اسلام نے ان جرائم ظلم و زیادتی کے خلاف زبردست جد و جہد کی اور عورت کے مقام و مرتبے کو بہت اونچا کیا اور اس کی بدبختی سے نیک بختی کی طرف نکالا اور محرومیت سے عطا کی طرف نکالا اور اس سے چھینے گئے حقوق اس کو عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کسی کو ان لڑکیوں کی وجہ سے آزمایا جائے پس وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، جو کوئی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو قریب کر کے فرمایا کہ جو صحاب کی 2 لڑکیاں ہوں وہ جنتی ہیں، مبارک ہیں جس کی لڑکیاں ہیں اور وہ 2 ہیں۔ سرکار فرمائیں کہ کل بروز قیامت وہ اور میں ایسا ہوں گے، 2 انگلیوں کے بیچ میں، ایسا فرمائے سرکار۔ اور اوپر جو بتایا گیا، لڑکیوں کی شادی ہونے کے بعد سسرالی مسائل کی وجہ سے لڑکیوں کو تنگ کیا گیا اور کسی وجہ سے لڑکی کے والد کو پریشان کیا گیا اور وہ اس پر صبر کرے اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ کسی وجہ سے گھر واپس آ گئی تو جو ہے نا اس کو سمجھائیں بجھائیں، پھر ان دونوں کے بیچ میں جو نا اتفاقی ہے اس میں سے نا کو نکال کر اتفاق پیدا فرما دیں اور دونوں میں پیار و محبت عطا کر دیں۔ وہ جو ان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس میں سے مس کو نکال کر انڈرسٹینڈنگ کرا دیں تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض والدین یہ کہتے ہوئے اور سننے میں آتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری بچی ہمارے اوپر بوجھ ہے، کیا ہم پال لیتے ہیں، اس کو چھوڑو، نکالو، چھوڑو، طلاق دے دو، خلا لے لو، ایسا کرو، یہ کرو۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنی لڑکی کا نکاح کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ نہیں 1 کروڑ مرتبہ دیکھ لیجئے۔ جب نکاح ہو گیا اس میں جلد بازی مت کریے۔ نکاح ہو گیا تو پھر اب ان میں ہو سکتا ہے کہ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک جگہ رہنے نہیں دیتا۔ جب میاں اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بعض خاندان کے لوگ بھی رہتے ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو شیطان ناراض، اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نئی زندگی ہے، کچھ معاملہ داری ہوئی تو ہمارا کام ہے، والدین کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر سے نا اتفاقی کو نکال کر ان میں اتفاق داخل کریں۔ میری ماں اور بہنوں سے ادباً گزارش ہے کہ کبھی رشتوں کو توڑنے کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ ان کو کس طرح سے کیسا بھی مصلحتاً کچھ بھی مصلحت ایسی کر کے ان دونوں کو ایک جگہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی با اتفاق ماں باپ نہیں چاہتے، ماں باپ 1000 نے 100 کروڑ مرتبہ سوچتے ہیں، لیکن بعض اوقات غلطی سے کوئی معاملہ داریاں ایسے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے صلح سے کام کرنا زیادہ بہتر ہے طلاق اور خلا سے۔ جس کسی کو لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اس پر اپنی نرینہ اولاد کو ترجیح نہ دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر بعض عورتوں کے دشمن ہو جاتی ہیں، اپنی بچیوں کے دشمن ہو جاتی ہیں۔ تو پیدا ہونے سے اچھا تھا ایک بچہ پیدا ہونا تھا، لڑکا ہوتا تو کچھ کماتا تھا، یا ایسا ہوتا تھا، اور ہم ہی جو ہے نا اس طرح کے معاملے داریاں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ان میں ایک گلٹی فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بچیوں، آپ خود بھی نہ سنیں اور نہ آپ اپنی آنے والی اولاد سے اس طرح سے کلام کریں۔ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تلوار دی ہے جس سے آپ اپنی اولاد کی حفاظت کریں یا انہی کو قتل کر دیں، کبھی ان کو برا بھلا مت بولو۔ اس سے آنے والے مسائل بہت زیادہ
ایک ساتھ آنکھ پہ آتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ بن جیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو عظیم صدقہ یا عظیم صدقے میں سے صدقہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری وہ بیٹی جو کسی وجہ سے شوہر سے علیحدہ ہو کر تمہارے پاس واپس چلی آئے اور تمہارے سوا اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس طرح دیکھیے، آپ یہاں پہ بتائیے عظیم صدقہ ہے فرمایا گیا۔ میں ایک ایسی ہمارے ایک ساتھی تھے، میں 2004 میں اردو سے ایم اے کیا تھا، تو اس وقت ایک محترمہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے تو میں پوچھا، ہمارے کلاس میٹ تھے، انہوں بولا میڈم کہیں کی ہے یہ؟ بول تو سر میں نانی بن گئی بولے۔ تو دیکھیے انٹر سے پی جی کا سفر 7 سال کا ہے، 7 ایئرس پڑھے تو ہو جاتا، لیکن یہ عورت کے لیے تقریباً بچی ایک 18 سال، پھر 19-20 سال، قریب 20 سال لگ گئے اس کو 7 سال کا سفر طے کرنے میں، یا اس سے زیادہ بھی لگ گئے ہوں۔ تو بہرحال وہ ہمارے ایک دوست ان سے اچھی طرح سے بات کرتے تھے، وہ ان کو ان کے راز بتائے کہ ان کی شادی جو ہے نا ایک بڑے عمر والے آدمی سے ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد چند دنوں ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے شوہر کے پیروں کا فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گئے۔ پہلی بچے کے وقت وہ ویل چیئر پہ آئے، 3 بچوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہوا تو اپنے بچوں کو لے کے اپنے والدین کے سسرال کو گئے، تو سسرال والے بولے ہمارے بچے کو کھا گئی، مرد کو کھا گئی، ہمارے پاس آئے، چل نکل بول کے بڑھا دیے۔ وہ عورت یہاں پہ جو آ رہا ہے، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے عظیم صدقہ، وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی، تو وہ بولے کہ جو کرنا تھا کر دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بولے۔ وہ عورت ایک انجان محلے میں ایک کمرہ، جو بالکل اطراف میں کوئی آبادی نہیں، وہاں پہ ایک کمرے میں اپنے بچوں کو لے کے رہا کرتی تھی۔ وہ اس طرح سے کہ مغرب ہو گیا تو وہ تینوں بچوں کو اپنے ایسا پکڑ لے کے بیٹھ جاتی تھی، کہتے جسے کوئی انتہا نہیں، پورا زیادہ آبادی نہیں، گھرا نہیں، ایک کمرہ، کیسا معاملہ۔ پھر اس کے بعد کوئی جو ہے ان کو ایک اسکول میں ملازمت کے لیے بھیجائے، وہ ڈرتے پڑھتے بچوں کے واسطے کام کرنے کے لیے نکلی۔ پھر وہ جب موقع ملا تھوڑا پڑھ لیا، ارے آپ پڑھو، آپ کو پوسٹ ملتا، آپ کو جو ہے سیلری زیادہ ہوتی، ایسا ہوتے ہوتے یہ سفر طے کرنے میں وہ عورت کو قریب 20-25 سال لگ گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں آپ ایسا مت کریں، کسی وجہ سے ایسا کچھ معاملہ پیش ہو جائے اور وہ بچی آپ کے گھر آ جائے تو جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح اسلام نے بیوہ عورتوں کی شادی اور لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے اور انہیں میراث میں حصہ دینے کی طرف بھی بھرپور توجہ دلائی ہے۔ والد کے جو مال ہے اس میں بھی ان کا حصہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فضائل اتنے زیادہ بیان فرمائے کہ یہ ماں ہے صاحب، ماں کیا تھی صاحب نہیں معلوم تھا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ بتایا گیا ہے۔ خالہ کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے بتایا گیا، جس کی 2 لڑکیاں ہوں وہ اگر اس کو بڑی کر لے وہ جنتی ہے فرمایا گیا۔ تو ایک صحابی رسول تو کہنے لگے کہ لڑنے لگے اس کے بعد صحابہ کہ ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ جن کے گھر لڑکی نہیں پیدا ہوتی تھی وہ بے تحاشا روتے تھے۔ ایک سنت سرکار کی 4 لڑکیاں تھیں، 4 لڑکیاں تھیں، اور ایک لڑکی کی تو وداعی نہیں ہوئی، وہ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد وہ ان کو طلاق دے دیے۔ ایسے ایسے مسائل سے ہمارے سرکار بھی 2-4 ہوئے۔ خود میرے بابا کی کوئی بہن نہیں تھی، جب میں پیدا ہوا تو بابا خوش نہیں ہوئے، بولتے کہنے لگے اگر میرے کو پہلی بیٹی ہوتی تو میرے شہر کو مٹھائی کھلاتا تھا وہ۔ بہرحال دوسری بہن ہے، تو بہرحال بولنے کا منشا کہ لوگ جو ہے آخری ایسا معاملہ ہو کہ اور جب مسائل و فضائل بیان کیے گئے عورتوں کے تو ان کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ لڑنے لگے۔ آج جو آپ تعلیم پا رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو چلتے چلتے یہاں سے پیوریفائی ہوتے ہوئے یہاں تک آئی۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دادی ماں کہاں تک پڑھی تھی، آپ کی نانی ماں کہاں تک پڑھی، امی جان کہاں تک ہے، پھر آپ لوگ کہاں تک آ گئے۔ یہ سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک لڑکی پڑھ لیتی ہے تو بتایا گیا ایک خاندان کو تعلیم دے دی، جیسا میں آپ کو ایک کو نہیں بتا رہا ہوں، ایک خاندان کو بتا رہا ہوں۔ ہاں بیٹے، مگر یہ یاد رکھ لو، زبان کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو۔
آپ ان 2 چیزوں کو حفاظت کر لو، آگے کے معاملے داریاں آپ کے خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، صبر و تحمل سے رہنا۔ اپنی زبان کی حفاظت آپ کریں گے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بد زبانی نہیں کرنا، بس یہ زبان بہت فساد کراتی ہے۔ جتنا خاموش رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، ادروائز من سکت نجا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کری وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کسی عمل کے ساتھ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بجوز اس کے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بچیوں، یہ ہمارا سبق یہاں اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائزز وغیرہ جو بھی ہے ہم آگے کریں گے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔